انفارمیشن اپنے حساب سے بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. میں یہ کہوں گا صرف کہ جو حالات ہیں نا سندھ کے، اس میں راجہ صاحب یہ بہت بڑی ایک کہنا کہ ٹیم ہے. اب کچھ جو سورسز ہیں بڑا چڑھا کے بھی دیتے ہیں کبھی کبھی، حالانکہ انفارمیشن ان کی بھی ہوتی ہے، ہم بھی رہے ہیں فیلڈ میں، کچھ دیتے ہیں اور کچھ جو چھپاتے بھی ہیں. آپ کے پاس ابھی معلومات مزید آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ پروگرام آپ کا بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ٹیمز موجود ہوتی ہیں، مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں کسی صحافی کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ ایسے نو کمنٹ، لیکن آپ کی معلومات جتنی بھی آپ کو دی گئی ہے اس وہ 95% 95% درست ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ملیر کا ڈسٹرکٹ میں بتا رہا ہوں، اس میں وہ افسران رکھے گئے جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہی بھرتی ہوئے، ڈائریکٹ بھرتی ہوئے، اور اس کے بعد اپوائنٹ ان کو نوکریاں ملی اور وہ بڑے عہدوں پر جا کے پہنچے. مطلب کہ ڈائریکٹ آپ ان کو 3-4 سال کے اندر پروموشن مل گئی اور وہ 18-19-20 تک بھی آ گئے. یہ معجزے بھی اسی حکومت. مجھے کسی نے سمجھایا کہ سندھ میں اگر آپ چپراسی بس ایک محکمے میں بھرتی ہو جاؤ تو سیکٹری وہ لگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پبلک سروس کمیشن میں وہاں پہ پیسے دے کے گیم یس ہو جاتی ہے، کوئی اور چیز نہیں دیکھتے، امتحان پاس ہو جاتے ہیں. کناسرو سسٹم آپ گوگل کریں، آپ کو پتا چلے گا اربوں روپے کے یہ جو سندھ فیسٹیول بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دل خوش کرنے کے لیے، جیسے بادشاہ کسی زمانے میں دربار میں مجرے کراتے تھے، اور سندھ کے اندر یہ کلچر ڈپارٹمنٹ اور ان کے جو یہ جو لوگ ہیں یہ کیا تھے، چپڑاسی تھے. ایک رکشا چلاتا تھا، ایک چپڑاسی تھا. روشن کناسرو آج پورا کلچر ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں، اور منظور کناسرو چلا رہے ہیں. ان کی 4-4 5-5 بیویاں ہیں، ان کے ہر کسی کے الگ بنگلے ہیں. اور اس کے ساتھ لاڑکانہ میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ اس وقت بن رہا ہے سمارٹ سٹی کے نام سے، جو تقریباً کوئی 1 خرب کا پروجیکٹ ہے، وہ پروجیکٹ سوسائٹی کا، اس میں بھی انہی کا شیئر ہے. اور وہ سمارٹ سٹی لاڑکانہ آپ اس کو سرچ کریں گے تو ایک ٹی وی چینل کے مالک کا نام استعمال ہو رہا ہے کہ وہ اس کے سامنے ہیں، فرنٹ پہ وہ ہیں، اور پیچھے جو ہیں یہ کناسرو برادرز ہیں. یہ چپڑاسی بھرتی ہوئے تھے. اور آپ ان کی اہلیت دیکھیں اور ان کی پراپرٹیز دیکھیں تو میں کہہ رہا ہوں مراد علی شاہ کے پاس تو بھی اتنی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن بلاول ہاؤس کے لوگ ان کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے واضح حکم دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں کرپشن میں ملوثین کو ہٹائیں. اینٹی کرپشن کی اپنی رپورٹ ہے ان کے خلاف. اسلام آباد میں فارم ہاؤسز ہیں، کراچی میں ان کے 4-4 5-5 گھر ہیں، بٹائی آباد میں گھر ہیں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ پہ بھی آپ جائیں گے اس طرح سے لوگ ملیں گے آپ کو. یہ منظور کناسرو چپڑاسی تھا، اور اس کے بھائی روشن کناسرو رکشا چلاتے تھے. حاکم راؤ جو چوریاں کرتے تھے گاڑیوں کی، وہ اکاؤنٹنٹ بن گئے. ولی اللہ بھٹو گدا گاڑی چلاتے تھے، وہ ٹھیکیدار ہیں جس پر حیدرآباد پکا قلعہ گرانے کا ایک پورا جو کیس بنا، وہ ڈرامہ کر کے سردار شاہ نے ان سے پیسے لے کے اور ان کو بچایا. بھائی یہ بہت کردار ہیں. میں صرف سندھ کے معاملے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جو لینڈ گریبنگ ہے، یہ لینڈ گریبنگ کرنے والے لوگ یا جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی وزیر کو جرت نہیں ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے ان کو اتنے عرصے تک بٹھائے. جیلوں سے یہ ڈپارٹمنٹ چلتے رہے ہیں. آپ غلام مصطفیٰ فل کا نام سنا ہوگا، کرپشن کے کیس میں جیل میں رہا، جیسے آزاد ہوا کمشنر نواب شاہ رکھ گئے. ابھی ایک عباسی تھے جس نے 2 ارب روپے کی پلی بارگین کی اور اس کے بعد وہ باہر آ گئے. مطلب یہ کہ جتنا کھیل سندھ میں کھیلا گیا ہے اتنا کسی اور صوبے میں نہیں کھیلا گیا ہے. آصف زرداری صاحب سے کوئی میری اوقات نہیں ہے کہ میں دشمنی اس کے ساتھ کروں، لیکن سندھ کا بچہ یہی کرے گا. سندھ کے کسی بھی سیاسی لیڈر سے پوچھیں، سندھ کے کانفرنس جماعتوں سے پوچھیں، آپ کو یہی بتائیں گے کہ سسٹم کون چلا رہے ہیں جن کے نام لے رہے ہیں. یہ سسٹم تو آفیشل کہتے ڈکلیئرڈ سسٹم ہے. یہ کامران خان جو روزانہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی ان کے اپنے پروگرام اس پر ہو چکے ہیں، یونس کدوائی پہ، یہ محمد علی شاہ پہ انہوں نے، لیکن سارے اینکرز چپ ہیں. کبھی حامد میر صاحب نہیں پوچھیں گے آصف زرداری سے کہ آپ کے گھر میں جو سولر سسٹم لگا ہوا ہے وہ امتیاز شیخ کیوں اس کا بل بھی انرجی ڈپارٹمنٹ بھر رہا ہے. تو یہ حالت ہے بھائی. یہ ایون
میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ مجبوریاں انسان کی ہوتی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سندھ کو جتنا لوٹا گیا ہے ان فرنٹ مینوں کے ذریعے، ان کو پاکستان کے طاقتور قوتوں کو سب پتا ہے۔ وہ لوگ ہر چیز جانتے ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کون بندہ کہاں سے سسٹم چلا رہا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایکشن نہیں لیتے۔ وہ کبھی بھی سندھ کے معاملے پر ان کی آنکھیں بند ہے، کیونکہ سندھ کو سزا دینی ہے پاکستان بنانے کی، جو میں سمجھتا ہوں۔ اچھا اس میں نام، مجھے جو یہ باوثوق ذرائع کی جو مصدقہ اطلاعات جو مجھ تک پہنچائی گئی ہیں، اس میں طارق ارائیں اور امتیاز شیخ کو کہتے ہیں جی براہ راست آصف زرداری کے ماتحت بھی کام کرتے ہیں، اور کرنگی ایسٹ ایم ڈی اے اور ڈی ایچ اے میں زمینوں پر قبضے کے ذمہ دار ہے۔ طارق دھریجو ہے، اینٹی انکروچمنٹ کے ایک مشہور ڈائریکٹر ہیں، اربوں روپے بٹورے، اور منوج راج لاسی کے نام سے سندھ اور دبئی میں متعدد جائیدادیں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں۔ محمد جلال جو ہے، وہ محمد جلال جب سے صدر تھے آصف زرداری کے سٹاف آفیسر رہے ہیں، اور تمام زمینوں پر جو ہے وہ قبضہ کرنے سے فنڈز کو کنٹرول اور جمع کرتا ہے، وہ یہ اس کا کام ہے۔ آصف زرداری کے تبادلوں کے احکامات وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری تک پہنچاتا ہے، اور اہم محکموں میں تعینات افسران سے سمری حاصل کرنے کا ذمہ دار بھی محمد جلال ہے۔ لیکن یہاں پہ ڈاکٹر عاصم کا نام مجھے نظر نہیں آ رہا کہیں پہ اصل میں، تو وہ کیا بیک چینل پہ چلے گئے؟ میرا تو نہیں خیال، کیونکہ ابھی بھی کے ڈی اے ان کے پاس ہے، ان کے کنٹرول کے اندر ہے، کے ڈی اے سے جتنا پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ ڈاکٹر عاصم میرے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم، کیونکہ وہ جو یونیورسٹیز اور ادھر ادھر کا معاملہ چلاتے ہیں، ان کی وائف بھی وی سی لگ گئی ہیں، ان کے خلاف احتجاج چل رہے ہیں، آپ ڈیلی دیکھتے ہوں گے۔ تو ڈاکٹر عاصم یا ان کو ضرورت نہیں، میں یہ کہوں گا آصف زرداری کو خود ضرورت نہیں کہ احکامات دے دے، وہ ایک گائیڈ لائن ہے جس پر یہ سارے لوگ مطلب یہ ہاتھ گندے کرنے والا کام ڈاکٹر عاصم کو ضرورت ہے ہی نہیں سرے سے کرنے کی، نہیں یا وہ انوالو بھی نہیں ہے سرے سے؟ نہیں سر، ہاتھ گندے کیا، سب کچھ ہونا ہے، لیکن آصف ڈاکٹر عاصم ہو یا دوسرے ہوں، ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ان کو سب پتا ہے کہ یونیورسٹیاں ان کو چاہیے، اور سندھ کی تعلیم تباہ کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں کرپشن کرانی ہے، تو وہ اس طرح کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ یہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اور قبضے دبضے کے لیے دیکھیں، مسئلہ یہ کہ ان کو کوئی آرڈر پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے ایک اپنا جمال مصطفیٰ قاضی تھے، انہوں نے رپورٹس دی تھیں رینجرز کو، اور ان کو کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہاں قبضے ہو رہے ہیں۔ وہ اپنا کیس اس کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس نے کورنگی کی زمین میں وہ ملوث تھے اس میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں معصوم ہوں۔ پھر اس نے عبد القادر پٹیل کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ میں چلے گئے، ان کے پاس آپ کبھی چھان بین کریں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ تو انہوں نے رپورٹ ایک تیار کروائی تھی ان تمام لوگوں کے خلاف، جو رینجرز نے آپریشن جب شروع کیا تھا سندھ کے اندر، کراچی میں جو زمینوں کے معاملات تھے، تو اس میں بھی اس شخص نے انہی تمام لوگوں کو ایکسپوز کیا تھا۔ اب وہی شخص جو ہے بعد میں ان کے ساتھ جو ہے مل کے اور سارے معاملات انہوں نے سیٹ کر لیے ہیں۔ تو بھائی کرپشن کا موقع کیا، قبضے کا موقع سندھ میں جس کو ملے گا وہ کرتے ہیں، لیکن ایک پیٹرنائز قسم کا طریقہ ہے، ایک بڑا منظم طریقے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ سندھ الیکٹڈ لوگ ہیں، اس میں کچھ نظر نہ آنے والے لوگ بھی ہیں، اس کے ساتھ پھر سیاسی لوگ بھی ہیں۔ ان کا تم نے ذکر کر دیا، یہ آئی ایس آئی کے آشرواد کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے سارا سسٹم، اور خرچہ جو ہے آپس میں بانٹا جا رہا ہے۔ پہلے ان کو قابو کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے لگتا ہے میری ذاتی رائے کے مطابق سٹوریز کروائی گئی، اور جب ہوگی سٹوری، جب وہ قابو آ گئے تو اب جو ہے میرے خیال میں پیسے کی تقسیم کا فارمولہ طے ہو گیا ہے۔ اسی لیے ذرائع یہ دعویٰ، آئی ایس آئی کے اندرونی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اب عاصم منیر صاحب کی بھی اجازت سے کام ہو رہا ہے، پہلے باجوہ صاحب کی اجازت سے یہ کام ہو رہا تھا، تو یہ کام چل رہا ہے، پیسے بٹ رہے ہیں، بس چل رہا ہے، ہر کسی کو اپنا شیئر پہنچ رہا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جی رکنا تو ہے ہی نہیں، تو ان کو چلنے دو۔ تو پھر اس کا کیا حل کیا ہے؟ کوئی جی ڈی اے کچھ کر سکتی ہے، عمران خان صاحب کچھ کر سکتے ہیں سندھ میں؟ کیا لوگ میں سندھ نے سے سر باہر ایک ٹویٹ کی تھی، میں نے کہا کہ میں سندھ کے معاملات پر اپنی بات جاری رکھوں گا، وہ چاہے کوئی بھی ہوگا، میں ضرور بات کروں گا سندھ کے معاملات پہ۔ ابھی یہ جیسے جن اداروں کے آپ نے نام لیے ہیں، کیونکہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور بولوں گا کہ دیکھیں سندھ کے اندر آپ رہ نہیں سکیں گے اگر اس طرح کی چیزیں ہم بات کریں گے، ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں گے، تو آپ جہاں 5-5 6-6 ارب روپے کا گیم ہو ایک دن کا،